हेलो दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं आसिफा के साथ और मैं हूं आसिफा। हमने अपनी पिछली बातचीत में ज़िंदगी से मुताल्लिक़ बात की थी कि ज़िंदगी क्या है और हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है। हम उसी टॉपिक को भी आगे बढ़ाते हैं। ज़िंदगी कहते हैं कि एक इम्तिहान है। अब देखना यह है कि इम्तिहान है तो कैसा इम्तिहान है। ज़िंदगी में हम अपनी रूह की ताकत को, क़ुव्वत को जांचने के लिए, देखने के लिए कि हम कितने पावरफुल हैं, हमारी रूह कितनी पावरफुल है, हम इस दुनिया में आते हैं। और उसको जांचने के लिए, उसको देखने के लिए, समझने के लिए हमारी रूह कोई ना कोई मिशन या मुहिम आप कह दें वो लेकर आती है साथ में। हर सोल का कोई ना कोई मिशन है, हर रूह की कोई ना कोई मुहिम है। वो हमारा असल मकसद है दुनिया में आने का। और हम दुनिया में आकर अपने रिश्तों को अच्छी तरह निभाएं, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाएं, प्रेयर करें, हर अच्छे काम करें और उसके साथ साथ अपने सोल मिशन को पूरा करें। तब हमारी ज़िंदगी का, इस दुनिया में आने का मकसद पूरा होता है। अब ये कि अगर आप ये कहें कि सोल मिशन है कैसा, ये हमें कैसे पता चले, तो उसका ये है कि हर सोल का अपना मिशन है और वो उस सोल को ही पता है। दुनिया में आने से पहले हमारी, कहते हैं ना कि किस्मतें लिखी जाती हैं, डेस्टिनी तय होती है कि हमारी किस्मत क्या होगी, हमारी डेस्टिनी क्या होगी। तो वो हर रूह जो है वो अपना खुद फैसला करती है कि अब दुनिया में मैं जाऊंगी तो मैं ये काम करके आऊंगी, मुझे दुनिया में जाना है और ये काम करके आना है। और मैं फिर ये देखना चाहती हूँ कि मेरे मेरे अंदर कितनी ताकत है, कितनी क़ुव्वत है, या मैं जितना कुछ, क्योंकि हर रूह जो है वो जब जन्नत में होती है तो यही कहा जाता है कि उसको पूरी तरह से प्रिपेयर किया जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, तरबियत दी जाती है, और उसके बाद वो सोल जो है वो अपने आप को आजमाने या इम्तिहान देने के लिए इस दुनिया में आती है। और जब एक रूह दुनिया में आती है तो उसको यहाँ पे दुनिया में आने के लिए अपने साथी चाहिए होते हैं, जो हमारे, हम कहते हैं कि खूनी रिश्ते, हमारे रिश्तेदार, हमारे नेबर, हमारे दोस्त, हमारे काम में हम काम के साथी, कोलीग्स वगैरह, ये सब जो है पूरा एक तय होता है। ये सब डेस्टिनी जब बनती है तो सारे आप ये समझ लें कि ज़िंदगी जो एक तरह का स्टेज ड्रामा है। दुनिया स्टेज है और हम यहाँ पे वो एक ड्रामा कर रहे हैं, एक एक्ट कर रहे हैं, और हम वो सब जो है उसके कैरेक्टर हैं मुख्तलिफ। तो जब कोई ड्रामा बनता है तो उसके लिए बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं ड्रामे की, इस कहानी के हिसाब से। तो बिल्कुल इसी तरह हमारी जो डेस्टिनी होती है, हमारी जो किस्मत होती है, उसी हिसाब से हमारे साथ हमारे माँ बाप, बहन भाई का फैसला होता है, हम किस फैमिली में बॉर्न होंगे, किन हालात से दो चार होंगे, किस तरह हम रहेंगे, और फिर किस तरीके से हम अपने सोल मिशन को पूरा करेंगे। अब होता यह है कि जब बच्चा दुनिया में आता है या सोल दुनिया में आती है, एक रूह दुनिया में आती है ज़िंदगी लेकर, उसको इस दुनिया में आने से पहले सुला दिया जाता है और वो अपना आप भूल जाती है। लेकिन हमारी किस्मत में तय होने के वक्त ये भी तय होता है कि हमारी रूह को कब और किस वक्त, किन हालात में जागना है, किस तरीके से उसको जागना है। तो जब हम यहाँ पे दुनिया में आते हैं, बच्चा पैदा होता है, तो वो अपने पलता बढ़ता है, और जैसे जैसे जिस रूह का जो भी वक्त होता है उससे उस वक्त पे जागना होता है। और सोल मिशन अगर देखा जाए कि वो, आप ये कहें कि हमें कैसे पता चलेगा हमारा सोल मिशन क्या है। सोल मिशन के लिए यही कहा गया है कि जब जो चीज़ आपको बचपन से आपका करने को चाहे, कोई भी काम करने को आपका चाहता है, लाइक कोई बच्चा कहता होता है, अमूमन के फैमिलीज में कहा जाता है कि जी हमारे तो ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा जो है वो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या टीचर बने। लेकिन बच्चे का फैसला कुछ और होता है, वो कहता है कि मुझे तो ये बनना है, मेरा तो ये दिल कर रहा है। अक्सर होता भी है कि बहुत से माँ बाप जो हैं बच्चों को ज़बरदस्ती अपने हिसाब से एजुकेशन दिलवाते हैं, लेकिन बाद में वो बच्चा जब बढ़ता है, बड़ा होता है, तो वो अपने हिसाब से प्रोफेशन को चूज़ करता है
عموماً ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹر بنے ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے پروفیشن کو چینج کر دیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری تو خواہش یہ تھی، ہمیں تو یہ کرنا ہے. لیکن اس سب کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس چیز کا غلط مطلب بھی نہ لیا جائے، غلط معنی بھی نہ نکالے جائیں، کیونکہ ہر سول کوئی نہ کوئی کام ایسا لے کر آئی ہے. اب یہ نہ ہو کہ چھوٹے بچے کہیں غلط کام کرنے کو اور کہیں کہ جی ہمارا تو یہی سول مشن ہے. تو ایسا بھی نہیں ہے، غلط کریں گے تو غلط کی سزا بھی ہے پھر. لیکن جس کام کو آپ کا دل بری طرح سے کرنے کو چاہے کہ جی مجھے ڈاکٹر نہیں، مجھے تو میڈیا کی لائن میں جانا ہے، یا مجھے پائلٹ بننا ہے، یا مجھے اکاؤنٹنٹ بننا ہے، یا مجھے جرنلسٹ بننا ہے، مجھے نیوز پڑھنی ہے، تو وہ پھر ہر سول کو خود پتہ ہے. جہاں تک سوال ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کیا سوچتے ہیں، تو یہ چیز اب ماں باپ کو بھی سمجھنی ہوگی کہ ہم جو بھی ہمارے رشتے ہیں وہ ہمیں ہماری زندگی میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں. ہمارے سول مشن کو پورا کرنے میں، آگے بڑھنے میں ہمیں ہمارا ساتھ دینے کے لیے بنائے گئے، نہ کہ وہ ہم پہ اپنے فیصلوں کو جو ہے وہ ہمیں اپنے فیصلے سنائیں کہ ہمیں تمہیں یہ کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. ہر سول کو اس کا اپنا سول مشن خود پتہ ہے. تو ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، کمیونٹی، معاشرہ جو بھی ہے، وہ ہمیں ایک دوسرے کو ساتھ دینا ہے آگے بڑھنے میں. ہم یہاں پہ اپنی سول گروتھ کرنے آئے ہیں، روح کو پروان چڑھانے آئے ہیں. تو جب ہم اپنی روح کی جو پروان ہے یا سول مشن ہے، روح کا جو بھی مہم ہے، ہم اس کو پورا کرتے ہیں، ساتھ میں ہم اچھے کام کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، ہر چیز کو بیلنس رکھتے ہوئے چلتے ہیں، تو ہی ہم جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں. تب ہی ہماری روح کی جو ہے وہ جو بھی روح کا امتحان ہے اس میں ہم اچھی طرح پاس ہوتے ہیں. یہ سمجھ لیں کہ زندگی امتحان کا، جیسے آپ دنیا اگر امتحان کا سینٹر ہے، امتحان گاہ ہے، زندگی امتحان ہے، تو ہمیں اس امتحان کا جب عام ہم زندگی کے امتحان دیتے ہیں، اس میں ہمارا پرچہ ہمارے سامنے آتا ہے، اس میں ہمارے مختلف سوالات ہوتے ہیں. کچھ سوالات نارمل ہوتے ہیں، کچھ میں ہمارے پاس ہمیں چننے کے لیے اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ یہ سوال بھی کر سکتے ہیں، یہ سوال بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کو کون سا سوال کرنا ہے. پھر اسی پیپر میں کچھ سوال یا ایک سوال ہوتا ہے جو ہمیں لازمی کرنا ہوتا ہے، اور جس میں لکھا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ مارکس بھی اسی سوال کے جواب کے لیے ہوتے ہیں کہ آپ نے اگر اس سوال کا جواب دیا تو آپ کو اتنے مارکس ملیں گے، اور یہ سوال کا جواب دینا آپ کو لازمی ہے. اگر آپ نے یہ سوال حل نہیں کیا تو آپ امتحان کا پرچہ پاس نہیں کر پائیں گے. بالکل اسی طرح ہماری زندگی کا بھی ہے کہ ہم زندگی میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، ہم اپنی زندگی میں اچھے کام کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، اپنی عبادتیں کر رہے ہیں، جو بھی مذہب میں ہے. اس سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ جس بھی مذہب کو فالو کر رہے ہیں، جو بھی آپ کے طریقے ہیں پریئر کرنے کے، آپ وہ طریقے سے اپنی پریئر کر رہے ہیں اور پھر سول مشن پورا کرتے ہیں، تب ہمارا زندگی کا مقصد پورا ہوتا ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم زندگی میں جو بھی ایک سب سے، یہ تو سول مشن تو ہے ہی سب سے بڑا کام. پھر ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جیسے کہتے ہیں نا، ایک ڈرامے میں یا فلم میں ایک ولن بھی ہوتا ہے کیریکٹر میں، بالکل اسی طرح ہماری زندگی میں، ہماری دنیا میں آنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک شیطان بھی لگا ہوا ہے پیچھے، جو ہمیں ہمارے جاگنے کے وقت سے روکتا ہے، جو ہمیں ہمارا سول مشن کرنے سے روکتا ہے. اب روکنے کے بہت سے طریقے ہیں. شیطان زیادہ تر اکیلا تو نہیں ہے، اس کی بھی ایک پوری ٹیم ہے. لائک شیطان، ہم کہتے ہیں نا کہ شیطان کی شیطانیت، اور شیطانیت کو آگے بڑھانے کے لیے بھی اس کی ایک ٹیم ہے. تو جو شیطان کو فالو کرتے ہیں، اس کی شیطانیت کو آگے لے کے بڑھتے ہیں، وہ ہمارے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں. کبھی وہ خود ڈالتے ہیں، کبھی وہ ہمارے ہی رشتوں کو، جو ہمارے آس پاس کے قریبی رشتے ہوتے ہیں، ان کا استعمال کر کے ہمیں ہمارے جاگنے کے وقت سے روکتے ہیں، اور ہمارے سول مشن کو پورا نہ ہونے کے لیے وہ ہمارے ہی رشتوں کا استعمال کرتے ہیں. اس چیز کو ہمیں اب سمجھنا ہوگا
کیونکہ ہم بلائنڈلی جو ہے نا اپنے خونی رشتوں پہ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ، لیکن ہم نہیں جانتے، کیونکہ رشتے جو ہمارے ہوتے ہیں، لائک ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، وہ ہمارا خود سے تو برا کبھی نہیں چاہیں گے، لیکن شیطان اگر ان کے اوپر اپنا شیطانی عمل یا اثر کر دے تو وہ آپ کا برا ضرور کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اپنے لائف ایکسپیرینسز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ابھی میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ آئی تھنک بہت جلدی ہے کہ میں اس سب کو بیان کروں، کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کو بیان کرنا ابھی میرے لیے بھی بہت مشکل ہے، لیکن میں اس کو آئندہ آپ کو ضرور بتاؤں گی کہ میرے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ کس طریقے سے مجھے میرے وقت سے جاگنے کے وقت سے روکا گیا، اور کس طرح مجھے میرے سول مشن کو نہ کرنے کے لیے کس طریقے سے میرے ساتھ کیا کروایا گیا کہ جس کی وجہ سے میں اپنا سول مشن نہیں پورا کر پائی یا اپنے وقت پہ نہیں جاگ پائی، جو مجھے اب میرے جاگنے کے بعد مجھے بتایا گیا، مجھے کہا گیا کہ تمہیں یہ کام اب کرنا ہے۔ لیکن وہی بات آتی ہے کہ بعض کام ایسے ہیں کہ جو آپ کی اگر لائک ڈاکٹری پڑھنی ہے اس کو آپ کیسے کریں گے، وہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ اب کر سکتے ہو کہ نہیں۔ لیکن اگر آپ سول مشن پورا کیے بغیر چلے جاتے ہو تو آپ اپنے جو زندگی کے امتحان ہیں اس میں آپ فیل ہو جاتے ہیں، آپ اور آپ کی روح ہار جاتی ہے اور شیطان کی جیت ہو جاتی ہے۔ تو اب ہمیں شیطان کو ہرانا ہے، خود کی روح کو جتانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ کیا ہے یہ سب کچھ، اسپریچول اویکننگ کیا ہے، کس طریقے سے ہم سول مشن کو پورا کر سکتے ہیں۔ مجھے یہی کہا گیا کہ میں بچپن سے جو میرا سول مشن تھا، میں وہ بچپن سے محسوس کیا کرتی تھی، میرا دل کرتا تھا کہ میں یہ کروں، لیکن میں کبھی نہیں کر پائی۔ اور وہی میں پھر آپ سے کہوں گی کہ یہ آپ کو سب کو خود دیکھنا ہے کہ آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ کے سول مشن کیا ہے۔ آپ اپنے دل سے پوچھیں، اپنی سول سے پوچھیں، اپنی روح سے پوچھیں